فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. یہ کتاب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ برائے ایصال ثواب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل ہم جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے آداب اہل منبر. یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3 اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 44 پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے اور اسی صفحے پر جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا ہم وہیں سے آگے چلیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ ہم کیا ٹاپک پڑھ رہے تھے. تو ذاکری میں ریا کے خطرات، اس عنوان سے جو سب سے پہلے لکھا تھا اول کیا خطرہ ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر ہم نے دوم پڑھنا شروع کر دیا تھا اور پیج 44 پہ جو جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے چلتے ہیں. جو کہ ہم نے پڑھا تھا وہ تحفہ العقول کے صفحہ نمبر 514 کا حوالہ جو تھا وہ پڑھا تھا، اسی سے ہم آگے چل رہے ہیں. لکھا ہے مرحوم آخوند ملا محمد صالح مازندرانی وغیرہ نے شیخ کلینی رحم اللہ کے اس کلام کی شرح میں، جس میں انہوں نے علم کو فروخت کرنے والوں کے باب میں ارشاد فرمایا ہے اور ان کی مذمت میں روایات نقل کی ہیں. یوں فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے اموال کھانے کے واسطے علم کو آلہ و ذریعہ قرار دیتا ہے اور دنیا کمانے اور اپنی معاش کو وسعت دینے کے لیے اس علم کو سرمایہ بناتا ہے. حوالہ ہے شرح اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184. اگلا حوالہ ہے وافی جزا جیم زے پہلے حمزہ ہے اور پھر الف ہے. اچھا جز 1 صفحہ نمبر 51 اور اس کے بعد لکھا ہے تعلیقہ میر داماد. تعلیقہ تے این لام یہ قاف ہے. تعلیقہ میر داماد صفحہ نمبر 99. یہ حوالہ جات تھے. اب اس کے بعد لکھا ہے کہ خصوصاً فرقہ دوم کی آگ کے شعلوں نے بہت سے اہل علم کے دامن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ان کی واضح مثال اور معلوم مصداق خطیبوں اور ذاکروں کا وہ گروہ ہے کہ جس کے اس فن کو سیکھنے مواعظ، خطب، خیت توبے، روایات، فضائل اور مصائب میں سے جو کچھ ذاکری سے متعلق ہے، بلکہ بعض ایسے دینی مسائل کے جن سے ان کی اصطلاح کے مطابق گریز کی گنجائش نہیں، اس کو سیکھنے کی اصل غرض و غایت صرف اور صرف مال و دولت کا حصول اور بغیر کسی سطر اور تقیہ و توریہ تے و رے یہ ہے کہ اب اس کا ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ کسی اور طرح ادا کیا جاتا ہو اور میں غلطی پر ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لکھا ہے کہ تے و رے یہ ہے کہ مال دنیا حاصل کرنا ہے. تو ساتھ ہی لکھا ہے کہ بلکہ یہ لوگ پیشہ ورانہ انداز میں تاجروں کی طرح معاملہ کرتے ہیں، معاوضے کی کمی بیشی کے مسئلے پر بحث و گفتگو کرتے ہیں، مجالس میں جانے کی اجازت اور اپنی متاع
میم تے الف عین متاع گاہکوں کی خدمت میں پیش کرنے کی غرض سے دلالوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ رقعہ لکھتے ہیں اور جانے کے بعد بے اجازت یا با اجازت پڑھنے کے بعد اگر حسب دلخواہ معاوضہ نہیں پاتے تو غصہ کرتے ہیں، صاحب مجلس کی برائیاں کرتے ہیں، اسے رسوا کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ بعض بد فطرت تو بالائے ممبر سوال کرتے ہیں، بانی طلب کرتے ہیں، بانی بے الف نون چھوٹی بانی طلب کرتے ہیں اور جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا سودا کرتے ہیں۔ لکھا ہے اور عجیب مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ اس کسب و تجارت اور آخرت کے بدلے دنیا کے حصول کے باوجود مجالس و محافل میں اور بالائے ممبر فخریہ اپنے آپ کو حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے خادمان خاص میں سے شمار کرتے ہیں، اپنے آپ کو تمام لوگوں پر حقوق عظیمہ کا حقدار اور ہر لحاظ سے توقیر و اکرام اور تعظیم و احترام کا مستحق سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کبھی ممبر پر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرے آقا حسین علیہ السلام نے اس طرح کیا، اس طرح فرمایا اور تم سے یہ فرماتے ہیں۔ یہ بیچارہ اس بات سے لا علم اور غافل ہوتا ہے کہ اس کے اور سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے اور اس کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔ اس کی قدر و مرتبت تو حمال ہے میم الف لام حمال اور سبزی فروش جیسے پیشہ وروں سے بھی پستر ہے، اور ان کا نام بھی کاسبین کاف الف سین بے یہ نون کاسبین کی فہرست میں درج ہے، اور انہیں چاہیے کہ ان کی طرح ہر سال اپنی تجارت کے منافع کا حساب کریں اور شرع کے شین ر عین شرع کے مقرر طریقے پر خمس نکالیں اور اس خمس کو اس کے مناسب مقام تک پہنچائیں، تو اس کے باوجود بھی ان کا یہ کام دیگر تمام کاسبین کے کام اور کسب سے خراب تر ہے، کیونکہ ایسے کاسبین حمال و سبزی فروش وغیرہ کا کسب حلال ہے اور کسب حلال صنف عبادت میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس کی صحت اخلاص اور قصد اور قاف صاد دال قصد قربت کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ بس اگر ان کاسبین بریکٹ میں لکھا ہے حمال و سبزی فروش وغیرہ بریکٹ کلوز کہ اگر ان کاسبین کا سرمایہ تمام محرمات شریعہ سے پاک ہو اور اس کسب میں کوئی شرعی ممانعت بھی نہ ہو تو ایسے کاسب کا یہ کسب مباح ہوگا اور اس پر کوئی گناہ بھی نہ ہوگا، بلکہ اگر یہ قصد ہو کہ اس کسب کے ذریعے مال حاصل کر کے بیت اللہ الحرام اور ائمہ انام علیہ السلام کی زیارت کروں گا، سادات و علماء اور فقراء کی اعانت کروں گا اور عیال کے معیار زندگی کو وسعت دوں گا، یا اسی قسم کے دیگر مستحبات مالیہ اور اعمال خیریہ کا قصد رکھتا ہو تو ماجور ہوگا، میم الف جیم واو رے تو ماجور ہوگا، ثواب پائے گا۔ اور پھر لکھا ہے مگر خطبہ و ذاکرین کا شغل علوم دینی کے طالب علموں کی طرح عبادات میں شمار اور قربات خداوندی میں مندرج ہے۔ اس کی ہجے کرتے ہیں میم نون دال رے جیم، پھر لکھا ہے کہ مندرج ہے اور یہ شغل دو چیزوں پر منحصر ہے، اگر اس میں قربت اور اخلاص پایا گیا تو یہ کام خیر عظیم ہوگا، اور اگر اس میں دنیاوی مال و جاہ کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہوا تو خسران عظیم ہوگا۔ خیسین رے الف نون اور پھر اس کے ساتھ نیچے زیر ہے، خسران عظیم ہوگا کیونکہ اسے یہ گراں قدر سرمایہ تجارت آخرت و رضائے خداوندی اور نعیم جنت پانے کے لیے مرحمت فرمایا گیا ہے، نہ کہ اس کے ذریعے دنیا کا مال کمائے اور کھوٹا دنیاوی سامان حاصل کرے۔ پس اس بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے محض فضائل و مناقب اور حالات و مصائب ذکر کرنے سے کوئی شخص حضور علیہ السلام کی نوکری کا منصب اور خادم خاص ہونے کا رتبہ حاصل نہیں کر سکتا، ورنہ ہر وہ شخص جو تجارت کے لیے کتب فضائل و مقاتل
طبع اور شائع کرتا ہے، بلکہ کرایہ لینے والے جو کرایہ حاصل کرنے کے لیے ان کتب کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرتے ہیں، اور وہ قلی جو روپیہ لینے کے لیے کتابوں کو دکان سے مکان تک اٹھا لے جاتے ہیں، یہ سب کے سب حضور سید الشہداء علیہ السلام کے خاص خادموں اور ان کے خدمت گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ خطیب اور ذاکر اس وقت سید الشہداء کے خادمان خاص کی صف میں شامل ہوگا کہ جب اس کا بیان اللہ رب العزت کے لیے اور اس کے اولیاء، انبیاء و ائمہ علیہ السلام و معصومین علیہ السلام کے حق کو ادا کرنے کے واسطے ہو، ورنہ اس کی حیثیت ایسے تاجر کسی ہوگی جو فضائل و مصائب کو سرمایہ بنا کر مشغول تجارت ہوا ہو۔ ایسی صورت میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام پر اس کا کوئی حق نہ ہوگا، اور نہ اس کی یہ خدمت ان ذوات مقدسہ میں سے کسی کے لیے ہوگی، اور نہ اس کا یہ عمل ان بزرگوں کی تابعداری میں ہوگا۔ پس اس لحاظ سے اس کو خادم خاص ہونے کا رتبہ کیسے مل سکتا ہے، اور یہ افتخار کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ چنانچہ متقی اور دیانت پیشہ خطیبوں اور ذاکروں کو چاہیے کہ اس قسم کی تجارت کے جواز اور اپنی تقریر پر معاوضے کے حلال ہونے کے متعلق اپنے مقلد مجتہدین سے دریافت کریں، تاکہ اسے مندرجہ صورتوں میں سے جن کو اس زمانے میں اس کی طرح کے دیگر ذاکرین اور خطیب جائز اور مستحب سمجھتے ہیں کوئی جائز صورت مل جائے۔ اور اب ہیڈنگ آ گئی ہے ذاکری کی اجرت لینے کے جواز کی راہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے آیا یہ معاملہ بھی ان امور کی طرح ہے کہ جن میں موجر میم واو جیم رے بریکٹ میں لکھا ہے اجرت دے کر نائب سے عبادت کرانے والا بریکٹ کلوز، موجر کی نیابت کے بدلے اجرت ہوتی ہے، جیسے کہ دوسرے آدمی کی طرف سے زیارت یا حج اجارے پر کیے جانے والے معاملے میں کہتے ہیں کہ زیارت یا حج میں اجرت نیابت کے بدلے میں ہوتی ہے۔ نفس عمل بریکٹ میں لکھا ہے زیارت یا حج، تو نفس عمل کے بدلے میں نہیں۔ پس اس صورت میں اجیر کو چاہیے کہ ابتدائے عمل میں ہی یہ قصد کر لے کہ میں اپنے اس موجر کا نائب ہوں جس نے اس لیے مجھے اجرت دی ہے کہ میں اس کی طرف سے بقصد نیابت زیارت یا حج کروں یا مجلس پڑھوں۔ پس در حقیقت اس لحاظ سے وہ جو کچھ لے رہا ہے وہ اس عمل میں نیابت کے بدلے میں ہوگا جس کی ادائیگی کے لیے اس نے اپنے آپ کو دوسرے آدمی کا نائب بنایا ہے، لہٰذا اس کے قصد نیابت کی وجہ سے اس طرح ہو جائے گا کہ گویا اجرت دینے والا اپنے نائب کے توسط سے خود زیارت و حج بجا لا رہا ہے یا مجلس پڑھ رہا ہے۔ بنا بری عمل زیارت و حج یا ابکا الف بے کاف الف حمزہ بریکٹ پہ لکھا ہے کہ مومنین کا رلانا، تو بنا بری زیارت و حج یا ابکا جو کہ خطیب اور ذاکر کا عمل ہے، اجیر اور نائب کی طرف سے قصد قربت کی نیت سے ہونا چاہیے، تاکہ وہ عمل جسے غیر کی طرف سے کر رہا ہے وہ اس سے بطور عبادت واقع ہو اور اجرت کا بھی مستحق ہو سکے، اور اگر کبھی وہ عمل اجیر کے بطور عبادت اور بقصد قربت واقع نہ ہو تو وہ کسی صورت میں بھی اجرت کا مستحق نہ ہو سکے گا، یا یہ کہ خطیب اور ذاکر کی اجرت اس نفس عمل کے مقابلے میں ہوگی جس میں شارع مقدس شین الف رے عین شارع مقدس کے حکم کی اطاعت میں ابکا کو بجا لا رہا ہے، چاہے اس میں کسی موجر کی طرف سے قصد نیابت ہو یا نہ ہو، یا یہ کہ اس عمل پر اجرت کا لینا مطلقاً اور پہلی صورتوں سے عام ہو، اور وہ اس طرح کے قصد قربت کے بغیر پڑھے اور اس میں شرع شین ر عین شرع کے حکم ابکا الف بے کاف الف حمزہ کی تابعداری مقصود نہ ہو۔ پس انہی چند مخصوص فقرات کا پڑھنا
اس کی اجرت کے لیے کافی ہے، اور یہ اجرت اس کے نفس عمل کے مقابلے میں ہے کہ کبھی اس کا پڑھنا دوسروں کے لیے گریے کا سبب بن جائے، بغیر یہ لحاظ کیے ہوئے اس کا یہ پڑھنا عبادت میں شمار ہو۔ خلاصہ یہ کہ ان تمام صورتوں میں بہت سی باتیں اور طولانی بحثیں ہیں، اور اس قسم کی چیزیں فقہا عالم کی گفتگو کا مقام ہے۔ چنانچہ اپنی اس گفتگو کا ایک حصہ اذان کہنے پر اجرت لینے کے مسئلے کے بارے میں مخصوص کرتے ہیں، جو کہ مستحبات میں سے خطابت اور ذاکری کی مثل و نظیر ہے۔ لکھا ہے کہ اگرچہ بعض علماء نے بعض صورتوں میں اذان پر اجرت لینے کے جواز کی تصریح بھی فرمائی ہے، لیکن علماء عالم کے درمیان مشہور قول یہ ہے کہ اذان پر اجرت لینا حرام ہے، اور اس بارے میں بہت سے اخبار و احادیث بھی پائی جاتی ہیں۔ سقط الاسلام کلینی علیہ رحمہ نے کافی میں، اور شیخ توسی تاب توئے الف بے تاب سرا سیر الف نے تہذیب میں بہت سی معتبر اسناد کے ساتھ حضرت ابو جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اجرت پر اذان کہنے اور نماز پڑھنے والے کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی شہادت قبول ہوتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز، بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 396 اور تہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 243۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور شیخ صدوق نور اللہ مرقدہ نے اسی روایت کو صحیح سند کے ساتھ کتاب فقیہ فے قاف یہ ہے فقیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس جگہ مذکور ہے کہ ایسوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے مراد ان لوگوں کا نماز کی امامت کرنا ہے۔ حوالہ ہے من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نیز شیخ صدوق قدس اللہ سرا نے کتاب فقیہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے انورٹڈ کاما کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، خدا کی قسم میں آپ علیہ السلام کو خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے دوست رکھتا ہوں۔ بس حضرت علیہ السلام نے اس سے فرمایا لیکن میں تجھے خدا کی خوشنودی کے لیے دشمن رکھتا ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو اذان میں اپنے لیے کسب طلب کرتا ہے، یعنی تو طلب مال کے لیے اذان کہتا ہے۔ حوالہ ہے من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور شیخ توسی عطر اللہ عین طویرے الف لام لام ہے عطر اللہ مرقدے نے اسی روایت کو کتاب تہذیب میں اس اضافے کے ساتھ نقل کیا ہے کہ فرمایا انورٹڈ کاما کہ اور تو تعلیم قرآن پر اجرت لیتا ہے، اور میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تعلیم قرآن پر اجرت لی تو قیامت میں اس کا وہی حصہ ہوگا جو لے چکا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے تہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 376۔ آئیے مزید جانتے ہیں، لکھا ہے نیز شیخ علیہ رحمہ نے اسی کتاب میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ آخری چیز جس پر میں نے اپنے اس دلی دوست یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مفارقت میم فعل فری قاف تے کی یہ تھی کہ فرمایا اے علی علیہ السلام جب تو نماز پڑھائے تو اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے یعنی مامومین میم الف میم واو میم یہ نون مامومین میں سے کمزور ترین شخص کی طرح نماز پڑھنا، اور اس آدمی کو مؤذن نہ بنانا کہ جو اذان کہنے پر اجرت لیتا ہو۔ حوالہ ہے تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 اور من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283 لکھا ہے۔ اور کتاب جعفریات میں شیخ صدوق علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ علماء نے مؤذن کی اجرت کو اقسام مال حرام میں سے شمار کیا ہے، جیسے مردار وغیرہ کی قیمت بریکٹ میں لکھا ہے جعفریات صفحہ نمبر 180، اور اس کے علاوہ بہت سی اخبار و احادیث اپنے مقام پر ثبت ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ خطیب اور ذاکر کی
مؤذن کے ساتھ مشابہت بھی واضح ہے، کیونکہ مؤذن مومنین کو اس وقت کی خبر دیتا ہے کہ جب انہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ مؤذن اس بہترین عمل یعنی نماز کا وقت ہو جانے کی اطلاع دیتا ہے جو رستگاری رے سین تے گاف الف رے چھوٹی ہے اور اس آتش جہنم کے خاموش کرنے کا سبب ہے جو لوگوں نے اپنے گناہوں کے ذریعے روشن کی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اور بھی دینی فضائل اور اخروی آثار ہیں، یہاں تک کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی طرح خطیب اور ذاکر بھی مومنین کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور مصائب سے مطلع کرتا ہے، اور اس عمل کا وقت بریکٹ میں لکھا ہے کہ محرم الحرام و اربعین وغیرہ بریکٹ کلوز، تو اس عمل کا وقت آنے کی اطلاع دیتا ہے جو خداوند عالم کے تقرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ ہدی علیہم السلام کی خوشنودی، دنیا و آخرت کے شدائد سے نجات اور آتش جہنم کے دریاؤں کے پانی ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے، یعنی آل محمد علیہ السلام کے مصائب پر رونا۔ اور آئیے چلتے ہیں آگے، اگلے پیراگراف میں ہے کہ چنانچہ اذان تمام لوگوں پر مستحب ہے لیکن اکثر آدمیوں پر شاق ہے، شین الف قاف شاق ہے، جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے کہ یہاں پہ کتاب ہے جعفریات صفحہ نمبر 245، جو ترجمہ نہیں ہے، یہاں پہ عربی ہے لیکن زیر زبر پیش بھی نہیں ہے، ہم کوشش کر لیتے ہیں پڑھنے کی۔ لکھا ہے اما انہو لن یعلو وز افائکم، بس اتنا ہی ہے، اور کتاب کا حوالہ ہے جعفریات صفحہ نمبر 245۔ لکھا ہے پس اس مستحب کو ادا کرنے کے لیے مومنین میں سے ایک جماعت آمادہ ہو گئی ہے اور دوسروں کو اس کی ادائیگی سے سبکدوش کر دیا ہے۔ اسی طرح مومنین کو رلانا بھی ہے، جیسا کہ ہم نے اس بات کی پہلے بھی وضاحت کی ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ بہرحال ایک متدین میم تے دال یہ نون متدین کاسب ذاکر و خطیب کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے اس عمل پر اجرت لینے کے بارے میں اس عالم مجتہد کی طرف رجوع کرے کہ جس کی تقلید پر اس نے اپنے عمل کی بنا رکھی ہوئی ہے، اور اس قسم کے کسب کی حلال قسم کو اپنے مجتہد سے معلوم کرے اور جس قسم کے متعلق وہ فرمائیں اس پر عمل کرے تاکہ کسب حرام اور مال حرام کے انجام سے محفوظ رہے۔ اور اب جب کہ اس نے اپنے آپ کو اس کسب کے ذریعے بہت سی فیوزات اخرویہ الف خیر واو یہ ہے اخرویہ سے محروم کر لیا ہے، آخرت میں اس کے عذاب میں خود کو مبتلا نہ کرے۔ سوم، اب ہم اول اور دوم پڑھ چکے تھے، آپ کو یاد ہے نا، اور اب ہم سوم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ دوم مکمل ہو گیا۔ سوم ہے کہ ان مہالک، میم ہے الف لام کاف، مہالک میں سے تیسرا یہ ہے کہ اس جماعت میں ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں، اس جماعت میں ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیا ہے۔ شیخ جلیل جعفر بن احمد قمی علیہ رحمہ نے کتاب غایات غین الف یہ الف تے غایات میں روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس نے اپنی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو فروخت کر دیا، اور اس سے بھی بدترین شخص وہ ہے کہ جس نے دوسرے کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو فروخت کر دیا۔ حوالہ ہے غایات جامع الاحادیث کے مجموعے کے ضمن میں صفحہ نمبر 219۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ اس طرح سے اس کا اپنا دین گیا اور دنیا دوسرے کے ہاتھ میں آئی، اور یہی مضمون متعدد اخبار و احادیث میں موجود ہے۔ اور اس سے قریب وہ روایت ہے کہ جو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب عقاب الاعمال میں نقل کی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا انورٹڈ کاما کہ ایسا شخص کہ جس پر دنیا و آخرت پیش کی جائے، دوبارہ پڑھتے ہیں، ایسا شخص جس پر دنیا و آخرت پیش کی جائے اور وہ دنیا کو منتخب کر لے اور آخرت کو چھوڑ دے تو وہ دربار خداوندی میں ایسی حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کے ذریعے وہ آتش جہنم سے بچ سکے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے عقاب الاعمال، صفحہ نمبر 334۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور نہج البلاغہ اور ارشاد، کتاب کا نام ہے ارشاد نہج البلاغہ، شیخ مفید اور امالی وغیرہ میں مروی ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل کو طالبان علم کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ہاں کوئی تو ایسا ملا جو ذہین تو ہے مگر خائن ہے اور جو دنیا کے لیے دین کو آلہ کار بنانے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے، حوالہ نوٹ کیجئے، نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 147، کتاب الارشاد صفحہ نمبر 121 اور امالی مفید مجلس نمبر 29 صفحہ نمبر 249 بریکٹ کلوز۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ان اخبار شریفہ اور ان جیسی دیگر روایات و احادیث کا مطلب ایک ہی ہے، اور یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ کبھی تو آدمی مال حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیتا ہے اور کبھی منصب حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو فروخت کر کے اپنے دین و عقیدے کے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جیسے بعض کمزور لوگ بڑے آدمیوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے مال لینے کے واسطے اپنے مذہب سے دستبردار ہو کر مذہب کفر اختیار کر لیتے ہیں، جس طرح عمر ابن عاص جس نے مصر کی گورنری کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی نصرت و دوستی سے ہاتھ کھینچا اور انہوں نے اس کے دنیا کے واسطے دین کو فروخت کرنے پر بارہا اس کی توبیخ توبیخ و سرزنش فرمائی جو اس کے حالات زندگی میں مذکور ہے، اور اس زمانے میں اس کی مانند بہت سے لوگ تھے جنہیں پسر ابو سفیان نے مال و منصب دے کر عمر عاص کی بیماری میں مبتلا کیا۔ اب یہاں پہ عین میم رے اور زیر اور عین الف سواد عمر عاص کی بیماری میں مبتلا کیا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ شیخ ابو الفتوح رازی نے اپنی تفسیر میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے زہد کا مختصر سا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ان، یعنی کہ بریکٹ میں آگے لکھا ہے کہ مولا، کہ ان سے اس قسم کی باتوں کے صادر ہونے میں کیا تعجب ہے۔ حضرت کے غلاموں میں سے ایک غلام تھا جسے ابو الاسود دئیلی دال حمزہ لام چھوٹیے کہتے تھے، اور اس کے حوالے سے یہاں پہ حاشیے میں ہے، پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان کا نام ظالم بن عمرو تھا، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی رہنمائی میں علم نحو وضع کیا اور بنا بر قول مشہور یہی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے قرآن میں نقطے لگائے، اور انہوں نے 69 ہجری میں وفات پائی۔ بریکٹ میں لکھا ہے، رجوع کیجئے اعلام زرکلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236۔ یہاں پہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا اور اب واپس وہاں چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک غلام تھا جسے ابو الاسود دئیلی کہتے تھے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام جوار رحمت ایزدی سے پیوست ہو گئے تو معاویہ نے ابو الاسود کو حضرت علی علیہ السلام کی محبت سے منحرف کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ معاویہ گاہے بگاہے اس کی طرف تحائف بھیجتا اور اس کے ساتھ نیکی اور مہربانی کا سلوک کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک ہدیہ بھیجا جس میں انواع و اقسام کے حلوے تھے، اس ہدیے میں زعفران ملا ہوا شہد بھی تھا۔ ابو الاسود کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی عمر 5-6 سال کی ہوگی، اور ساتھ میں آگے لکھا ہے اگلے صفحے پر کہ وہ دوڑی اور اس زعفرانی شہد سے ایک ٹکڑا اٹھا لیا
اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ ابو الاسود نے کہا کہ اے بیٹی اسے پھینک دے، یہ زہر ہے۔ وہ بولی کیوں؟ تو ابو الاسود نے کہا کہ تو نہیں جانتی کہ یہ پسر ہند نے اس لیے ہماری طرف بھیجا ہے تاکہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے منحرف کر دے۔ بچی نے جو کچھ اس کے منہ میں تھا پھینک دیا اور کہا کہ کیا تو زعفرانی شہد کے ذریعے ہمیں سید مطہر یعنی حضرت علی علیہ السلام سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ اور اس موقع پر یہ اشعار پڑھے۔ اشعار کا ترجمہ کہ اے ہند کے بیٹے، کیا تیرے زعفرانی شہد کے عوض ہم تجھے اپنا اسلام اور دین فروخت کر دیں؟ اور ساتھ ہی اگلا شعر ہے جس کا ترجمہ کہ خدا کی پناہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے مولا امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر ابو الفتوح رازی، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 164۔ چلیے آگے کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا لیکن عمر آس، عین الف صاد آس اور ان جیسوں کے بارے میں دنیا کے عوض دین فروخت کرنے کی جو تعبیر استعمال کی گئی ہے اس کی عبارت میں مسامہ ہوا ہے، میم سین الف میم ہے پھر ہے ہوا ہے، کیونکہ اس نے دین سے ہاتھ اٹھا کر دنیا حاصل کر لی ہے لیکن اپنا دین کسی کے حوالے نہ کیا تھا، اور اس مال کے عوض اس کی آخرت میں سے کوئی خیر معاویہ کو حاصل نہ ہوا تھا، کوئی خیر معاویہ کو حاصل نہ ہوا تھا، بلکہ معاویہ کو جو کچھ اس سے حاصل ہوا وہ بے دینی تھی۔ پس ایسے مقام میں بے یہ عین بے و شرع شین الف حمزہ کا معاملہ اور باہمی معاوضہ ثابت نہیں ہوا۔ اگلے پیراگراف پہ ہے کہ اور کبھی اپنے دین کو فروخت کر کے دنیا کا حاصل کرنا آخرت کی کوئی چیز دینے کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی کہ کسی آدمی کا نجات آخرت اور حصول جنت نعیم کے اسباب کو بیچ دینا اور ان کے بدلے میں مال حاصل کر لینا، حالانکہ ایسے آدمی کے لیے ضروری تھا کہ ان اسباب اور وسائل کے ذریعے خود اپنی آخرت حاصل کرتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور ان کے ذریعے دنیا کو حاصل کر لیا۔ جیسے ایک آدمی جو دوسرے شخص کو قرآن کریم کی تعلیم دے کر یا مسائل دینی جو کہ عظیم اور مرغوب عبادات میں سے ہیں کسی کو سکھا کر ان کے ذریعے خود بے انتہا ثواب حاصل کر سکتا تھا، جس سے اس کی آخرت سنور سکتی تھی، لیکن اس نے تحصیل آخرت سے اعراض کر کے الف عین ر الف ضاد کر کے اس تعلیم کے بدلے میں مال دنیا حاصل کر لیا۔ اب اس مقام پر بے و شرع بے یہ عین و شیر الف شین ر الف حمزہ بے و شرع کا معاملہ اور معاوضہ ثابت ہے، اور ایسے آدمی کا گزشتہ اخبار و احادیث کے مصداق میں داخل ہونا واضح ہے۔ تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میں مروی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کے قاری اور اسے توجہ سے سننے والے کے لیے بڑا ثواب ذکر فرمایا اور کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ ثواب قاری اور سننے والے کو کب ملتا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ جب کہ وہ قرآن میں غلو نہ کرے، یہ نہ کہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، جبکہ وہ رب مجید کا کلام ہے جس میں خیر و برکت اور بہت سا نفع ہے، اور وہ قرآن کے وسیلے سے لوگوں کے اموال نہ کھائے، یعنی اس کے پڑھنے کو تجارت بنا کر مال دنیا حاصل نہ کرے، اور اسے پڑھنے سننے میں ریا نہ کرے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی دانا اور بے غرض آدمی پر پوشیدہ نہیں کہ یہ بات صرف قرآن مجید کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو تحصیل آخرت کا وسیلہ اور آلہ دین ہو اس حکم میں داخل ہے، اور اس معاملے میں قرآن شریک ہے، اور ایسے عمل سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے صفحہ نمبر 58 پر، اور جہاں سے ہم اجازت چاہ رہے ہیں وہیں سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔